ہم سب کو یہ تو پتہ ہے کہ ابلیس نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، اور ہم میں سے اکثر کو یہ بھی پتہ ہے کہ ابلیس ایک جن ہے، آگ سے بنا ہوا ہے، اسموک لیس فائر، اور وہ نور سے نہیں بنا ہوا جیسے فرشتے بنے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ابلیس فرشتوں کے ساتھ مل کیسے گیا، وہ وہاں اتنی اوپر آسمان پہ پہنچا کیسے؟ آئیے میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں، اور اس کی جو کہانی ہے اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو کہانی میں آپ کو سنانے لگا ہوں اس کے 3 سورسز ہیں، ایک قرآن، ایک حدیث، اور تیسری ابن کثیر کی تفسیر جو انہوں نے قرآن کی لکھی ہے۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ انسان کے زمین پہ بھیجے جانے سے بہت عرصہ پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کو جنوں سے آباد کر دیا تھا، اور ان جنوں میں بہت تھوڑے سے نیک تھے اور زیادہ تر برے تھے، اور جو نیک تھے وہ بیچارے بس قید ہو کے رہ گئے تھے اپنے اپنے گھروں میں، اپنی اپنی جگہوں پہ، وہ نکلتے نہیں تھے اپنے اپنے ٹھکانوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا کہ جنوں نے پوری دنیا کا نظام تباہ کر دیا ہے، جانوروں کو تنگ کر رہے ہیں، پودوں کو تنگ کر رہے ہیں، ہر چیز کو تنگ کیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک فوج زمین پہ بھیجی کہ جو برے جنوں کو قتل کرے۔ تو پھر زمین پہ ایک بہت بڑی جنگ شروع ہو گئی فرشتوں اور جنوں کے بیچ میں، اور فرشتے بستیوں کے بعد بستیاں برے جنوں کی ختم کرتے چلے گئے، اور یوں انہوں نے زمین سے زیادہ تر برے جنوں کا صفایا کر دیا۔ اس جنگ میں ایک بستی، جنوں کی بستی میں وہ جنگ کرتے کرتے جب ایک جگہ پہنچے، تو جب انہوں نے وہاں کے برے جنوں کو ختم کر دیا، تو اب یہاں سے 2 روایتیں ہیں کہ انہوں نے ایک جگہ ایک چھوٹا سا بچہ جن دیکھا جو بہت پیارا سا تھا، اور اس کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک تھی، تو انہوں نے اس کو اپنے ساتھ لے لیا۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ جب وہ جنوں کا قتل عام کر کے ایک گھر میں پہنچے، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک جن عبادت میں مشغول ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ تو انہوں نے جب اس سے بات چیت کی تو اس کی باتوں سے وہ بہت متاثر ہوئے، کیونکہ وہ بہت ذہین تھا، تو وہ اس کو اپنے ساتھ آسمان پہ لے گئے۔ اور یہ ہے وہ ابلیس جس نے بعد میں جا کے اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ کیا فرشتے اپنی مرضی سے لے گئے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ جب وہ ابلیس کو لے کے آسمان پہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اجازت مانگی کہ یہ جن کیا ہم اپنے ساتھ اپنی ٹیم میں شامل کر سکتے ہیں، جماعت میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی، اور اس وقت کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا جو ماحول ہے، یہ جو ساری پلاننگ کی ہے، یہ کیوں کی ہے۔ وہ تو جب بعد میں اسی جن نے آگے چل کے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور حضرت آدم اور ابلیس کو ایک دوسرے کا دشمن بنا کے زمین پہ بھیجا گیا، تو پھر فرشتوں کو پتہ چلا کہ اتنے 1000 سال پہلے سے اللہ تعالیٰ کا کیا پلان تھا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذریعے اس جن یعنی ابلیس کو آسمان میں ہمارے ساتھ شامل کیا، تاکہ بعد میں انکار کرے، اور پھر یہ جو دشمنی ہے انسان کی اور ابلیس کی، یہ بنائی جا سکے، یہ پیدا ہو۔ یہ قصہ ہمیں کیا سمجھاتا ہے ہم مسلمانوں کو؟ تو قرآن کی ایک آیت ہے، وہ یہ ہے کہ چھوٹا سا میں اس کا پارٹ بتا رہا ہوں، واللہ خیر الماکرین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بہترین پلانرز ہیں، بہترین آرگنائزرز ہیں۔ اچھا، آج ہم اس کو پلاننگ اور آرگنائزیشن کو ایز اے لائف سکل جانتے ہیں۔ یہ لائف سکل ہمارے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کی پلاننگ اور آرگنائزیشن کی جو الٹیمیٹ وہ ایگزامپل ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد اس کی جو اعلیٰ ترین مثال ہے وہ ہمارے نبی پاک ہیں، ان کی پلاننگ اور آرگنائزیشن۔ لیکن ہمارے اندر بھی یہ اسکل ہونی چاہیے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں اپنے بچوں کے اندر یہ اسکل کو ڈیولپ کرنا، تو یہ میں آپ کو کتابیں ریکمینڈ کر رہا ہوں، اسلام تتلی اور تتلی اردو۔ یہ آپ east.education پہ جا کے آرڈر کریں، منگوائیں، اور یہ جو ابھی رمضان کی چھٹیاں چل رہی ہیں اس دوران میں اپنے بچوں کو پڑھنے کو دیں،
تاکہ ان کے اندر یہ پلاننگ آرگنائزیشن کی لائف سکل اور اس طرح کی باقی کی جو 33 لائف سکلز ہیں وہ بلڈ ہو سکے. شکریہ.